السلام علیکم دوستو۔ پہلی جنگ عظیم اور سلطنت عثمانیہ کا زوال پیچیدہ طور پر جڑے ہوئے واقعات ہیں جنہوں نے جدید مشرق وسطی اور یورپ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں ایک جائزہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم نے سلطنت عثمانیہ کے زوال میں کس طرح تعاون کیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر سلطنت عثمانیہ سلطان محمد پنجم کی حکمرانی میں اپنی گرتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے یورپ کا بیمار آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے پچھلی جنگوں میں اہم علاقوں کو کھو دیا تھا اور اسے اندرونی مسائل جیسے کہ نسلی کشیدگی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ابتدائی طور پر عثمانیوں نے غیر جانبداری کی پالیسی اپنائی، تاہم وہ بالآخر اکتوبر 1914 میں مرکزی طاقتوں جرمنی، اسٹرانگرا اور بلغاریہ میں شامل ہو گئے، جزوی طور پر کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی امید میں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سب سے زیادہ قابل ذکر واقعات میں سے ایک جس میں سلطنت عثمانیہ شامل تھی گیلی پولی مہم تھی۔ اتحادی افواج بنیادی طور پر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ سے نے ڈارڈیلس آبنائے اور قسطنطنیہ استنبول پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ عثمانی افواج نے فوجی کمانڈر مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں اتحادیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچاتے ہوئے جزیرہ نما گلی پولی کا کامیابی سے دفاع کیا۔ یہ مہم ترک عوام کے لیے قومی فخر کا باعث بنی اور اس نے اتاترک کے عروج میں کردار ادا کیا۔ جیسے ہی پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، سلطنت عثمانیہ کو ٹوٹ پھوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ فاتح اتحادی طاقتوں نے سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش میں 1920 میں کا معاہدہ نافذ کیا کہ معاہدے کا مقصد سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو تقسیم کرنا تھا، جس سے استنبول کے آس پاس کا ایک چھوٹا سا علاقہ عثمانی کنٹرول میں رہ گیا تھا۔ یہ معاہدہ عثمانی حکومت کے لیے انتہائی ناگوار تھا اور ترکی کے مختلف حلقوں کی جانب سے اس کی شدید مخالفت کی گئی کہ معاہدے کی سخت شرائط کے جواب میں مصطفیٰ کمال اتاترک 1919 میں شروع ہونے والی ترکی کی جنگ آزادی میں ایک رہنما کے طور پر ابھرے۔ اتاترک نے قابض اتحادی افواج اور عثمانی وفاداروں دونوں کے خلاف ایک پرعزم مزاحمت کی قیادت کی جنہوں نے سیوریس معاہدے کی حمایت کی۔ جنگ کا اختتام لڑائیوں اور مذاکرات کے سلسلے میں ہوا جس کا مقصد ایک نئی ترک ریاست کا قیام تھا۔ ترکی کی جنگ آزادی کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا۔ 1923 میں دستخط کیے گئے لوزان کے معاہدے نے جمہوریہ ترکی کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا اور نئی ترک حکومت اور اتحادی طاقتوں کے درمیان دشمنی کے خاتمے کا نشان لگایا۔ اس معاہدے نے ترکی کی جدید سرحدیں قائم کیں اور مؤثر طریقے سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال اور جمہوریہ ترکی کی پیدائش نے خطے کے سیاسی، ثقافتی اور سماجی منظرنامے میں ایک اہم تبدیلی کی جس کے نتیجے میں ایک جدید، سیکولر ترک ریاست کا قیام اور صدیوں پر محیط عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوا۔